بسم اللہ الرحمن الرحیم مستفتحا وهو أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ويستفتح كل مصل ثم يتعوذ سرا للقراءة فيأتي به المسبوق للمقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيدين ثم يسمي ثم يتعوذ سرا للقراءة. اچھا ٹھیک ہے. فيأتي به المسبوق للمقتدي للقراءة ہے در نسخے چاہے پھر پہلے چھپے اس کو نہیں ہے جی. ويؤخر عن تكبيرات العيدين ثم يسمي سرا ويسمي في كل ركعة قبل الفاتحة فقط ثم قرأ الفاتحة أمن الإمام والمأموم سرا ثم قرأ سورة أو 3 آيات ثم كبر راكعا مطمئنا مسويا رأسه بعجزه آخذا ركبتيه بيديه مفرجا أصابعه وسبح فيه 3 وذلك أدناه ثم رفع رأسه واطمأن قائلا سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد لو إماما أو منفردا والمقتدي يكتفي بالتحميد ثم كبر خارا للسجود ثم وضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه وسجد بأنفه وجبهته مطمئنا مسبحا 3 وذلك أدناه وجافى بطنه عن فخذيه وعضديه عن إبطيه في غير زحمة موجها أصابع يديه ورجليه نحو القبلة والمرأة تخفض وتلزق بطنها بفخذيها وجلس بين السجدتين واضعا يديه على فخذيه مطمئنا ثم كبر وسجد مطمئنا وسبح فيه 3 وجافى بطنه عن فخذيه وأبطى عضديه ثم رفع رأسه مكبرا للنهوض بلا اعتماد على الأرض بيديه وبلا قعود. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وأصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر مستفتحن پیچھے ذرا اور پھر رکھے اپنا دایاں اپنے یسار پر اپنے ناف کے نیچے تحریمہ کے بعد بغیر تراخی کے درا حال کے استفتاح کرنے والا ہو. استفتاح کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی. لام کھڑی زبر لا، لام کھڑی زبر لا، لام کھڑی زبر لا. وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اور اگر کہا اس نے وجل ثناؤک جی پہلے بس بلا الہ غیرک تو پہلے تے لم یمنا اور تو منع نہیں کیا جائے گا. اور اگر چپ کر گیا تو حکم نہیں دیا جائے گا. ٹھیک ہے بے اگر کو پڑھتا ہے نا تو انہوں یہ نہیں آکھنا جنازے سے پڑھی تھا کتے پڑھی تھا ہاں جنازے سے پڑھی تھا انج نہیں آکھنا. جو کو نہ پڑھے تو انہوں حکم نہیں دینا. سمجھائیے جی مہربانی جی. اور نہ لائے دعائے توجہ کو نہ شروع سے پہلے نہ شروع کے بعد جی. انی اے دعائے توجہ نہ نماز شروع کرنے سے پہلے لائے نہ تکبیر تحریمہ کے بعد لائے جی. اچھا جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ جی. اور
ملائے اس کو تہجد میں استفتاح کے لیے، ملائے اس کو تہجد میں استفتاح کے لیے، اتنی کی جی شرح لکھی، یفید و فائدہ دیتا ہے اس پر جو متبادر ہے استفتاح کی تقدیم اس پر، کہ یعنی تہجد میں پھر یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد سبحانک اللہم پڑھے تو اس کے بعد وہ انی وجہ تو پڑھیں، بگر ملانا ہو تو ذکر ہے اس کا، تو لہٰذا ہمارے ہاں وہ سب نفلوں کو، تو تہجد کا معنی پیچھے سمجھ چکے، تہجد سے کیا مراد ہے؟ فرضوں کے سوا جس میں سنتا دن رات یہ ساریاں داخل لیں جی، یہ معنی پکا لگو نا۔ اچھا جی، سبحانک اللہم کا معنی بتاتے ہیں جی، اور معنی سبحانک اللہم و بحمدک، پہلے بابیریں دی سنو پھر دوجہ بابیاں دی سنو، نزہتو کا کہ پاک مانتا ہوں میں تجھ کو یا اللہ، صفات نقص سے تسبیح کرنے کے ساتھ، یہ معنی ہے سبحانک اللہم، اور ثابت کرتا ہوں میں صفات کمال تیری ذات کے لیے تحمید کے ساتھ، یہ معنی ہے وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَ اے داما وَثَبَتَ وَتَنَزَّہَ، ہمیشہ ثابت اور منزہ اسموں کا تیرا نام اللہ، وَتَعَالَى جدوں کا تعالی اے ارتفاع جدوں کا، اے سلطانوں کا، وعظمتوں کا جی، وغنا کا بے مکانت کا تیری عظمت کے سبب، ولا الہ غیرک نہیں کوئی الہ تیرا غیر وجود میں، معبود بے حق ہو کوئی بھی نہیں، معبودان باطلہ ہیں، معبود حق وجود میں ہو تیرے سوا کوئی نہیں ہے، صرف تو ہے۔ اچھا جی، بابری فرماندے نے کہ گل سبحانک اللہ تو شروع کی تھی ہے، ابتدا کی ہے تنزیہ کے ساتھ، وہ جو لوٹتی ہے توحید کی طرف، پھر ختم کیا ہے ولا الہ غیرک پر، ختم کیا ہے توحید کے ساتھ، یہ واسطے ترقی کرنے کے ثنا میں اللہ تعالیٰ پر، کہ نعوت سلبیہ کے ذکر سے اور صفات ثبوتیہ کے ذکر سے، اللہ تعالیٰ کی صفتیں دو قسم، ایک صفات ثبوتیات، ایک صفات سلبیہ، کہ جو کمالات ہیں ان کا ثبوت ہے، جو نقائص ہیں ان کی سلب ہے، غایت کمال تک جلال میں اور جمال میں اور باقی افعال میں، اور اللہ منفرد ہے الوہیت کے ساتھ اور اس شے کے ساتھ کہ مختص ہے وہ شے اللہ کے ساتھ، مادہ بیان یعنی احدیت اکیلا ہونا، صمدیت بے نیاز ہونا، ان سب صفتوں میں اللہ منفرد ہے، اللہ اچھا جی ہوں بابیریں دی سنو، اے بھی ایتھے نو جوڑو، ایتھے نو جوڑو، ایتھے نو جوڑو، جلدی دھیان کرو، وَمَانَا سُبْحَانَكَ باب علامہ طہطاوی علیہ رحمہ اپنی بات شروع کرتے، سبحان اصل میں مصدر ہے، اس کا اپنا فعل کوئی نہیں، کیونکہ فعل ہے سبح، اس کی مصدر ہے تسبیح، اس واسطے نو اس میں مصدر آندے نے، اور معنی اس کا سبحان کا برات اور نزاہت، سمجھے نا جی، یہ سابح فی الارض سے اس کا معنی ماخوذ ہے، یعنی ذہبا و سابح کا معنی ہوتا ہے ذہبا و بعودا، وہ تیرنے والے میں کہتے ہیں سابح، بھئی تردہ تردہ نکل گیا، پھر ضمنا، پھر تضمین کی گئی تسبیح کے معنی کی، وہ جو کہ تنزیہ ہے، اور کبھی استعمال ہوتا ہے یہ سبحان علم اللہ تعالیٰ کے لیے، جب علم ہو تو پس منع ہوگا صرف سے، غیر منصرف ہوگا،
علمیت کی وجہ سے اور الف نون کی زیادتی کی وجہ سے لفظی تحقیق ہو رہی ہے، اور اصل ترکیب ہے سبحتو کا سبحانن کی آگے کی او ہاں یا اس کے لفظ کے غیر سے جی اوہو وہ بھول گئے اسے. اچھا جی، اور نئے قریب کے استعمال کیا جائے مگر مضاف، اکثر یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہے، اور یہاں سبحان کا منصوب ہونا فعل محذوف کے ساتھ ہے جو واجب الحذف ہے، یا وہ اس کے لفظ سے ہے یا اس کے لفظ کے غیر سے ہے. سنیں، اصل ترکیب ہے سبحتو کا سبحانن، یعنی تعقید و سبحانک جی، یعنی نزاہت کا، ہر اس شے سے تو پاک ہے جو نہیں لائق تیرے ساتھ، پس ہوگا اس پر مفعول بھی کون؟ سبحانک، نہ کہ مفعول مطلق. اچھا جی، واب حمد کا یہ متعلق ہے محذوف کے واو جی وچ واو ہے، یا جملے کے عطف کے لیے جملے پر حذف کی گئی ہے مثل اولا کے، اور باقی رکھا گیا حرف عطف، جی میں پہلے دا فعل حذف ہے نا، ان دا بھی فعل حذف ہے تے واو باقی رکھی گئی عطف واسطے. کی معنی بنیا؟ اے اسبحو کا و ابتدئ بحمد کا، یا آصفوں کا بحمد کا، تیری تعریف کرتا ہوں میں تیری حمد کے ساتھ. سنیں، اور نئے مناسب یہ کہ کہا جائے کہ یہ واو زیادہ ہے جی، اس لیے کہ وہ نہیں قیاس جیسا کہ کوہستانی میں ہے. اور روایت کی گئی ہے امام صاحب رحمہ اللہ سے، اگر کہا اس نے سبحانک اللہم بحمدک، واو دی گل پہ کر دینی، واو کے حذف کے ساتھ تو جائز ہے جی، لیکن بھی پڑھنی ہے. اور با اس پر اور جدوں کی ہوئے واو حذف ہوئے، با اس پر ملابست کے لیے ہوگی. ہون معنی انج بنے گا اسبحو کا تسبیحاً متلبسا بحمد کا، یا واو مصاحبت کی ہوگی. سمجھی جی، کیونکہ واو ہوئے تو پھر تو جملے بکھرے ہو گئے، واو نہ ہوئے تو پھر ایتھے نال جوڑنا ہے. وَتَبَارَكَ یہ فعل ہے جی، لا یتصرف، ان دی گردان کوئی نہیں، ان دی اور نہیں استعمال ہوتا مگر صرف کس کے لیے؟ وہ گردان کرنی کر سکتا ہے بھی، عربی میں بھی استعمال نہیں استعمال ہوتا مگر اللہ تعالیٰ کے لیے. مشتق ہے یہ برکت سے، برکت خیر دائم کثیر. معنی کی بنیا و تبارک اسمک داؤ، اے تکاثرت خجور و اسمائک الحسنی، تیرے اسماء حسنہ کے جو خیر ہے، خیر و خجور جمع خیر، یا اللہ بڑی زیادہ ہے، بڑی سنیں جی، تکاثرت خجور و اسمائک الحسنی، اے مانے و تبارک اسمک اللہ. مشتق ہے بارک الماء فی الحوض، جدوں حوض وچ پانی ہمیشہ رہے، یا یہ مشتق ہے بروک الابل سے، اس کا معنی ہوتا ہے ثبوت، اتھے ٹھہرنا. اچھا جی، او معنی کی تنبا بیر شرح کی، او داما و ثابتا و تنزہ، لیسا حاضا نہیں ہے یہ تبارکہ کے معنی سے وضاحت کی تھی نے بھی. اچھا جی، وَتَعَالَى جدوں کا جد بفتح الجیم بولا جاتا ہے جد، ابو الاب دادے تے وی تے نانے تے وی کی شے جد، اور نہر کے کنارے پر بھی بولا جاتا ہے جد، عظمت اور جلال پر بھی جد بولا جاتا ہے. ایتھے ایو مراد کون؟ عظمت اور جلال، یعنی وَتَعَالَى جدوں کا دا مطلب بنیا کہ یا اللہ تیری عظمت
تعلو العظمت غیر کا تیری عظمت غالب ہے تیرے غیر دی عظمت اتے تے باقیاں نو عظمت دیتی اللہ تعالی. اچھا جی او بابے راکھے سی بھی بادا بالتنزیہ ہے بادا بالتنزیہ اے تنزیہ الکامل او سبحانک اللہم. اچھا جی اگو جو جار مجرور ہو من ذکر النعوت جی اس کا تعلق ہے ترقی کے ساتھ. ترقی کی ثنا میں نعوت سلبیہ کے ذکر سے اور صفات ثبوتیہ کے ذکر سے ہے نا پہ. اسی طرح الی غایت الکمال تک اگے وے فی الجلال والجمال ہے نا اس کا تعلق ہے غایت کے ساتھ یعنی الی غایت الکمال کس میں جلال میں اور جمال میں سنیں. اور سائر الافعال جو ہے اس کا عطف ہے جلال پر بھی فی الجلال والجمال اور سائر الافعال میں یعنی وَإِلَى غایت الکمال فی سائر الافعال. اللہ تعالیٰ ہر خوبی میں کمال تک ہے. وہ کمال بھی سانو وہ ساڑی ہے ذہن چھوٹا سانو کو پتہ نہیں. وَهُوَ الْانْفِرَادُ ہوا ضمیر لوٹتی ہے کدھر بول چاہ کہ وہ غایت جو ہے وہ منفرد ہے الوہیت کے ساتھ. تو سوال ہے بھی غایت مؤنث تے ضمیر مذکر تو آندے نے وذکر باعتبار الخبر او خبر ہے نا الانفراد مذکر تو پھر او اذا دار الضمیر بین المرجع والخبر فرعایت الخبر اولا پکوائی سی یہ گل تے اس واسطے ضمیر مذکر دی جی. اچھا جی وما یختص بہ اس کا عطف ہے انفراد پر اور وہ خاص ہے. چلو جی اے تا مانا کیتا نے کندہ ایسا ہوں اگر ٹورو جی اے بجڑا سبحانک اللہ پڑھنا ہے اور استفتاح کرے ہر نمازی. اے سبحانک اللہم پڑھے کون ہر برابر ہے کہ مقتدی ہو یا اور اس کا غیر ہو جب تک نہ ابتدا کر چکا ہو امام قرات کے ساتھ. امام اور شرح دیکھو اگرچہ سریہ قراتی ہو زور اثر کی معتمد یہی ہے معتمد قرات شروع ہوگی تو پھر نہیں. اچھا اگلا مسئلہ دیکھو اور اگر پایا مولوی عبدالعزیز نے مولوی غلام حسین کو رکوع کرتے ہوئے تو تحری کرے. اگر اکثر رائے اس کی یہ ہے کہ وہ اگر لائے ثنا کو تو پا لے گا امام کو کسی شے میں رکوع سے تو عطا بھی تو لائے ثنا کو وَإِلَّا لَا وگرنہ نہیں وگرنہ سنیں بگر رکوع میں چلا گیا تو پچھوں آ کے ملے ہے نا تو انہوں اے امید ہے کہ میں ثنا پڑھ کے تو رکوع وچ نال مل سکتا تو کی کرے ثنا پڑھے. ہن سناؤ نا پتر تو جی انج نہ ہوئے کیونکہ ساڈا تو کم ہی چٹ پاٹے جی. پھر سبحانک اللہ پڑھ لئیے پھر تعوذ کرے اللہ کے ساتھ شیطان رجیم سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اس لیے کہ شیطان دھتکارا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے. کس سے؟ اور ارادہ کرتا ہے وہ مردود یہ کہ بنائے تجھ کو شریک اپنا عقاب میں. ہوں ان کی خواہش ہے تینوں بھی اپنے نال عذاب چ رلائے جی. وَأَنْتَ اور تو نہیں دیکھتا اس کو کس کو پس پناہ پکڑ تو اس ذات کے ساتھ جو ذات دیکھتی ہے اس کو. کون؟ اللہ. تاکہ حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ تیری شیطان سے. پناہ پکڑ تو کس طرح تعوذ کے ساتھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اچھا جی یہ تعوذ کرے سرن آہستہ
اعوذ باللہ اس طرح اچھی نہیں پڑھنی. تے ہن وہ پیچھے اختلاف ہے سی جی اعوذ باللہ پڑھے قرات کے لیے. کس کے لیے؟ اچھا جی للقرات مقدمن علیہا کہ اعوذ باللہ مقدم کی ہوئی ہے کس پر؟ قرات پر جی. پس لائے اعوذ باللہ کو مسبوق اس کی ابتدا میں کہ قضا کرے گا اس کو ثنا کے بعد. تو جس اٹھ کے انہیں رکعت پڑھنی ہے نا تو اس وقت ثنا بھی پڑھنی سو تو پھر مسبوق بھی کئی کرے اعوذ باللہ بھی پڑھے. کیونکہ وہ ثنا اس نے کی تھی اپنی ابتدا کی حالت میں نہ فینو یسنی. یہ تو ہوگا نا جس لوٹ کے پڑھنی نا ثنا بھی پڑھنی تو اعوذ باللہ بھی پڑھنی ہے. لیکن جس لیے امام دے پیچھے ہونا نا دوجی تیجی رکعت وچ سن دے ہو تو اس وقت بھی بے شک وہ ثنا پڑھے. کی کرے؟ اپنی ابتدا کے وقت اگرچہ امام کے سکتات میں پڑھے جو اونچی پڑھ رہا تھا جی اس پر جو کہا گیا ہے اور نہ لائے ثنا کو رکوع میں جی رکوع وچ نہیں پڑھنی اور لائے ثنا کو عیدین کی تکبیروں میں باوجہ واجب ہونے تکبیرات کے ان کی سب جل وقفہ ہوئے نا جی تو وچ نال پڑھ سکتا ہے. اچھا جی یہ جڑا ہے نا تعوذ کرے سرن للقرات نہ کہ مقتدی اعوذ باللہ نہ پڑھے جڑا مڈو نار رل گیا ہے یہ اعوذ باللہ اس لیے کہ تعوذ قرات کے لیے ہے اور نئے قرات کرتا کون؟ ایشا بس اے طرفین دا مذہب. اور فرمایا امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کہ تعوذ تابع ہے کس کے؟ لہذا لائے مقتدی بھی کس کو؟ پیچھے گزرا ہے مسئلہ کہ کو نہیں گزرا ہے وہی گلنا جی. اور مؤخر کرے تعوذ کو صبر کر مدویخ اور مقدمن علیہ کیے. اور فرمایا بعض اصحاب ظواہر نے اور امام نخی نے اور ابن سیرین نے کہ لائے اعوذ باللہ کو قرات کے بعد لائے پہلے پڑھے انہوں نے کیا کی کرے قرات تو اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے فا کے ساتھ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اینو دلیل بنایا جی. اور فا تعقیب کے لیے ہے سنیں تو بابا آندہ ہے کہ یہ نہیں صحیح ان قول ہے وے کہ قرات کر کے تے آخر تے ہے کہ کوئی نہیں چنگے بڑے بابے آکھے آندھے نے صحیح نہیں اس لیے کہ فا یہاں حال کے لیے ہے وہ جڑی فاستائز ہے کس کے لیے ہے؟ حال کے لیے. آندھے نے ساری گل امداد الفتح وچ لکھی نے جی. اچھا جی فَإِنَّهُ يُسْنِي حال اقتدائِهِ جی فرماتے ہیں نہیں کوئی وجہ اس تعلیل کے لیے کہ بھئی اپنے اقتداء کے عالم میں وہ ثنا پڑھے اور ثنا پڑھے بھی حال اقتدائِهِ اگرچہ سبقت کر جائے اس کے ساتھ امام اس کا جب تک وہ امام قرات نہ کرے. ہاں یہ آیا پچھوں امام تکبیر کہہ چکے ہیں تو انہیں ظاہر اعوذ باللہ پڑھنی پھر بسم اللہ بھی پڑھنی تو جب تک قرات شروع نہیں نہ ہویا اس وقت تک پڑھ لوے. بعض نے کہا ہے ثنا پڑھے امام کے سکتات میں اور یہ اولا اس سے جو یہاں ہے اور کلام ان کی تقاضا کرتی ہے کہ مسبوق ثنا پڑھے 2 مرتبہ حالانکہ یہ مشہور کے خلاف ہے. یہ تو 2 باری سمجھ آ رہی ہیں پچھو جڑا پڑھا جس متن بھی ایک باری ہون پڑھے ایک باری جب اٹھنا سو تو اٹھ کے پڑھنا تو بعد اعوذ باللہ پڑھنی پڑھے ہے کہ نہیں
بے تو پتہ لگتا ہے 2 بار پڑھے، لیکن کہتے ہیں یہ مشہور کے خلاف ہے، مشہور یہی ہے کہ 1 مرتبہ ہے۔ اس واسطے وہ جب اٹھنا سنا اس لیے اٹھ کے تو پھر ثنا بھی تو اعوذ باللہ تو بسم اللہ سارا کچھ کرنا سو۔ اچھا جی، ولا یاتی بہ فی الرکوع، یعنی نہ لائے تعوذ کو کس میں؟ رکوع میں۔ ہن واپس چلو، اور مؤخر کرے تعوذ کو کن سے؟ تکبیرات سے، ایسی تکبیرات جو زوائد ہیں کس میں؟ اس لیے کہ تعوذ کس کے لیے ہے؟ اور قرات کیڑی رکعت وچ؟ رکعت اولا میں، سمجھیا؟ اور لائے عیدین کی تکبیرات کو لوجوبہا، آؤ من غلط ہو گیا سی، یعنی بے امام چلا گیا رکوع میں، تو رکوع میں تعوذ تو نہیں کر سکتا اوندہ بھی یوسف، لیکن رکوع میں چلا گئے تو لائے رکوع میں عیدین کی تکبیروں کو لوجوبہا، اور پہلی باری غلطی لگی جائے بھی کی کرے ہو تکبیریں اگر رہ گئی ہیں، امام رکوع میں چلا گیا تو یہ رکوع میں کیا کرے؟ کتنی؟ 3 تکبیریں، پھر تسبیح پڑھ لیں جی۔ سمجھی بات کہ نہیں سمجھ آئی؟ اے مسئلہ ہے بھئی امام رکوع میں چلا گیا ہے اور یہ عید میں آ کر ملا ہے تو رکوع میں تعوذ نہیں پڑھ سکتا، ثنا نہیں، لیکن عید کے عیدین کی جو تکبیریں ہیں وہ پڑھ سکتا ہے، کیونکہ یہ کیا ہیں؟ اے مطلب او ویاتی فیہ بتکبیرات العیدین، جی یعنی لائے تکبیرات کو مسبوق رکوع میں، سمجھے؟ اس وجہ تک کی نہیں ہو لوجوبہا، ظاہر تعلیل فائدہ دیتی ہے کہ نہیں فرق رکعت اولا میں اور ثانیہ میں، رکعت دونوں میں فرق نہیں ہے، پہلی رکعت کی رہ گئی ہے وہ بھی رکوع میں، اور سمجھا جس رکعت میں آ کر ملا ہے نا، کیونکہ اگر دوسری میں آ تو ایک اٹھ کر پڑھے گا تو اس کی اپنی تکبیریں پڑھے گا، اور جس رکعت میں آ کر ملا ہے اس رکعت کی تکبیریں رہ گئی ہیں اور امام رکوع میں چلا گیا تو یہ کیا کرے؟ کس کو سمجھی جو گل ہے؟ آؤ پہلی باری الٹ مانا ہو گیا، شاباش، کیونکہ تکبیریں واجب ہیں جی، لہذا ان کو فی ہے رکوع میں پڑھے۔ اور ویکن پچھوں فیاتی بہل مسبوق کو، لائے اس کو کس کو؟ تعوذ کو مسبوق، اپنی ابتدا، اس کی ابتدا میں جس کو بعد میں پڑھے گا ثنا کے بعد، کیونکہ وہ ثنا پڑھے گا اپنی ابتدا کے عالم اگرچہ امام کے سکتات میں، جیسا کہ کہا گیا ہے ایک قول ہے، اور نہ لائے کس کو؟ کس میں؟ اور لائے رکوع میں عیدین کی تکبیروں کو بوجہ تکبیروں کے وجوب کے، سنیں اے مسئلہ ہے جی۔ اچھا جی اگے بسم اللہ، پھر بسم اللہ پڑھے سرن، جیسا کہ گزر گیا ہے جی۔ تعوذ کے بعد کیا پڑھے؟ مقتدی ہے تو اس نے نہیں پڑھنی، امام نے پڑھنی، اکیلا ہے تو اس نے پڑھنی ہے، اور اگر مسبوق ہے تو اٹھ کے جو رکعت پڑھ رہا ہے اس نے بھی اس میں پڑھنی ہے۔ اور بسم اللہ پڑھے ہر وہ شخص جو قرات کرے گا اپنی نماز میں، ہر رکعت میں، برابر ہے کہ نماز فرض ہو یا نفل، لیکن بسم اللہ پڑھے کس سے پہلے؟ فاتحہ سے پہلے، سنیں بھئی ہر رکعت میں جس نے قرات کرنی ہے نا وہ فاتحہ سے پہلے کیا کرے؟ تعوذ پہلی رکعت میں ہے، آگے نہیں ہے، لیکن بسم اللہ فاتحہ سے پہلے ہر رکعت میں پڑھے، وہ پیچھے پڑھے سنت ہے، تو ہن چونکہ ساری ترتیب دس رہے نے، بائیں طور کے کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے پڑھے مسئلہ دس دے جے۔ اور بہرحال وضو میں
اور ذبیحہ میں پس نہیں مقید خاص بسم اللہ کے ساتھ جی، بلکہ کلو ذکر لہو، بلکہ ہر ذکر اللہ تعالیٰ کا یکفی کافی ہے. اور ویکھو تھلے ذکر اللہ یکفی، یہ ذکر اس کے لیے اے ضمیر کا مفرد لانا باعتبار مذکور کے. بابری کہندے نے افضل وضو میں تسمیہ ہے اس وجہ پر جو متقدم فی ہے بسم اللہ والحمد للہ، اور افضل ذبیحہ میں بسم اللہ اللہ اکبر ہے جی. انج بھی اللہ دا ذکر کر دئیے تو ذبیحہ بھی ٹھیک ہے، تو وضو بھی جڑا پڑھے جڑی برکتیں ہو جائے. باقی کوئی بندہ کہندا کہ میں چھری پھیرن لگا کہ میں اللہ دے نام نال ذبح کر رہا ہوں، تو چھری پھیر دے کل پڑھا جے بھی ٹھیک ہے جی، اپنی بولی جی. مطلب جنہ دے عربی لفظ صحیح نہیں وہ کدے اپنی زبان کہہ دیں تے ذرا تسلی نال حلال تے ہو گیا نا. کہڑا میں اللہ دے نام نال ذبح کر رہا ہوں جی. اچھا جی، فقط کی فقط بے اے جڑا ہے نا فاتحہ تو پہلا بسم اللہ پڑھنی ہے فقط. ہر رکعت میں جن قرات کرنی فاتحہ تو پہلے فقط دا قید لا کے دا فائدہ کیے. پس نئی مسنون تسمیہ فاتحہ اور سورت کے درمیان اے گل کیتی اے سنے ہی. اچھا جی، اور نئی کراہت اس میں اگر کرے اس کو اتفاقاً للسورت، اگر سورت سے پہلے بسم اللہ پڑھے نا تو مکروہ نہیں ہے اتفاقاً. پیچھے پڑھ چکے مسئلہ جی. برابر ہے کہ جہر کرے یا آہستہ پڑھے سورت کو. اور غلط کہا ہے اس نے جس نے کہا ہے کہ نہ بسم اللہ پڑھے مگر صرف پہلی رکعت میں، اگلیاں میں بسم اللہ نہیں، انہیں بھی یہ گل غلط آکھی. سنے ہی تا ویکھو نا بابے نال دس دے رہندے نا. او ویکھو لسورت مقید کرنا ہے اس کو سورت کے ساتھ. فائدہ دیتا ہے کراہت کا جب لائے بسم اللہ کو آیات کے لیے. جس لئے فاتحہ تو بعد سورت پڑھنی ہے نا تو ان تے بسم اللہ پڑھ لوے تو کراہت نہیں. سمجھائی نا جی؟ اگر وہ کرے گا تو بل اتفاق. یہ تو پتہ لگا بھی جی میں اسی آپ پڑھ دیں اے بچوں ایتاں ایک ادے والا دعالین تو بعد بچوں ایتاں پڑھیاں سورت شروع نہیں کیتی تو ہون بسم اللہ بھی مکروہ ہے بھی. سنیا جی بھی تو یہ گل سمجھ آئی بھی اگر لائے بسم اللہ کو آیات کے لیے جڑے بچوں نہیں پڑھ دے مختلف جگہ تو بھی اتنے بسم اللہ نہیں پڑھنی بھائی. فاتحہ تو پہلے تو ہے بھائی، سورت تو پہلے دی اجازت ہے، اگر نہ پڑھے تو حرج کوئی نہیں. لیکن اگر آیات پڑھے نماز میں سورت کے فاتحہ کے بعد تو وہاں بسم اللہ نہیں ہے. لیکن اگر کسی پڑھیے تو نماز فاسد نہیں ہوئی، صرف انہیں بکراہت تنزیہ دا کول ہوئے گا. چلو جی اچھا جی، ہوں بسم اللہ ہو گئی ہے. پھر پڑھے فاتحہ، پڑھے کلہ تے مقتدی دو میں کلہ امام تے مقتدی سارے رلا کے کٹھے مسئلے ہو رہے ہیں بیان بچوں ونڈ کیتی ہے ویجے. پھر پڑھے فاتحہ جس لئے والا دعالین تے پہنچنا اور آمین کہے امام اور مقتدی سرن جی. حقیقت سر کی سنانا اپنے آپ کو جیسا کہ پہلے گزر گیا. جتنے سرن آ رہے ہیں نا اتنے کوئی سرن نہ کر دیا جی بھائی اینا سرن بھی کم از کم اپنے آپ نو پیچھے جڑے بھی گزرے ان کا بھی ذہن چ رکھا جی. اچھا جی فاتحہ شریف ہوگی، آمین بھی ہوگی. پھر پڑھے سورت مفصل سے بنا کرتے ہوئے اس پر جو پہلے گزر گیا ہے جی. او ویکھو او طوال مفصل اور سات مفصل کے سارے مفصل
ان سے پڑھے جی، یا پڑھے 3 آیات چھوٹی یا 1 آیت لمبی، اے پڑھنا وجوباً جی۔ پھر اچھا جی اے ان رکعت ہوگی جی پوری۔ پھر اللہ اکبر پڑھے ہر مصلی درا حال کے رکوع کرنے والا ہو، پس ابتدا کرے تکبیر کے ساتھ، جھکنے کی ابتدا کے ساتھ، اور ختم کرے تکبیر کو جھکنے کے ختم کے ساتھ۔ اڑنا شروع کرے تو اللہ اکبر، جلے پورا چک جائے تو ختم کرے، تے ایک ختم کر کے تو فوراً کی شروع کر دے تاکہ شروع ہو جائے کس میں؟ پس نہ خالی ہو کوئی حالت نماز کی حالتوں سے، ذکر سے، نہ فعل تو خالی ہوئے تے نہ بدن بھی مصروف رہے تے زبان بھی تے دماغ ہر شے مصروف رہے جی۔ سنیں، درا حال کے اطمینان کرنے والا ہو، درا حال کے برابر کرنے والا ہو اپنے سر کو اپنی عجز کے ساتھ۔ عجز تو پتہ ہے؟ اچھا، درا حال کے پکڑنے والا ہو اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اور ہو رجل کھلا کرنے والا اپنی انگلیوں کو، کھڑا کرنے والا اپنی پنڈلیوں کو، اور جھکانا پنڈلیوں کو کوس کے مشابہ، اے مکروہ گوڈا آگا کر دینا، ایک یہ، اور عورت نہ کھلا کرے اپنی انگلیوں کو۔ سن لے، اچھا جی، اور تسبیح پڑھے اس میں، یعنی رکوع میں، ہر مصلی، ہر مطلب امام مقتدی جننے بھی کلہ سارے، پس پڑھے سبحان ربی العظیم مرات ثلاثاً، 3 مرتبہ، اور یہ عدد ادنا ہے اس کا۔ ادنا تو بڑی بات ہے اسی پیچھے، ایک معنی یعنی ادنا ہے کمال جمع مسنون کا مسئلہ جی، اور مکروہ ہے پڑھنا قرآن کا رکوع میں اور تشہد میں امت کے اجماع کے ساتھ، باوجہ قول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منع کیا گیا ہوں میں یہ کہ پڑھوں میں راکعاً او ساجداً، قرات کروں میں جی۔ او ویکھو تلے لکھے ہیں بہرحال دعائیں، وہ دعائیں جو تشہد میں ہیں، تشہد مراد درود شریف تو بعد الفاظ قرآن کے ساتھ رب جعلنی جو پڑھتے ہیں، نیت کرے اس کے ساتھ کس کی؟ نہ کہ وگرنہ کیا ہو جائے گا؟ ہون سناؤ، اول قول صلی اللہ علیہ وسلم الحدیث لم یذکر فیہ التشہد، یہ جو حدیث ہے میں رکوع اور سجدے کا ذکر ہے نا، تشہد کا ذکر نہیں ہے، تو ان دے بارے پیچھے وکھرا جی پیچھے تو ذکر ہے نا تینہ دا، پھر رکوع و سجود و تشہد، تو بابا تحتاوی فرماندے نے حدیث پاک اتنا ذکر 2 چیزاں دا ہے، بے قرات سے منع کیا گیا کس میں؟ راکعہ نہ ہو، تے پھر نال جوڑ دیتا ہے۔ اچھا جی، پھر اٹھائے رکوع ہو گیا نا، رکوع ہو گیا، پھر اٹھائے اپنے سر کو اور اطمینان کرے کھڑے ہو کر، درا حال کے کہنے والا ہو، سر ٹکن لگیا، سمع اللہ لمن حمدہ جی، یہاں سامعہ کا معنی ہے قابل اللہ حمدہ من حمدہ، کہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے حمد اس کی جو اللہ کی، اس لیے کہ سماع ذکر کیا جاتا ہے، مراد سماع سے قبول ہوتا ہے مجازن، جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ امیر نے اج فلانے دی گل سن لئیے جی، سمجھ گل، اے مطلب ہے جی۔ اور حدیث شریف میں ہے
کہ اعوذ بک من دعاء لا یسمع، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں ایسی دعا سے جو سنی نہ جائے، یعنی جو قبول نہ کی جائے، جو قبول نہ کی جائے۔ سبحان اللہ۔ اچھا جی، ہے جڑی ہاں نہیں ہے حامدہ، یہ ہا ضمیر یا کی ہے؟ فرماندے نے ہا سکتہ کی ہے، ہاں اور استراحت کی ہے، نہ کہ کنایا کی۔ کنایا میں نے ضمیر، یہ ضمیر نہیں ہے بلکہ ہاں وہ کٹھا ہی ہے، سکتہ تے استراحت، ہاں بے سکون واسطے۔ سنے ہی ایک گل پہ آندے نہیں، اور تھلے لکھے ہی لال الکنایا ہوتے وینا پہ بے مستصفا میں یہ ہے کہ ہاں ضمیر کی ہے، سکتے کی نہیں ہے۔ ہاں سنیوں گل، دوویں گلاں آ گئی ہیں۔ اچھا جی، بے دراں حال کے کہنے والا سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، ربنا پس جمع کرے تسمیع اور تحمید کے درمیان، یعنی دو میں پڑھے، دو میں کون؟ اگر ہو امام، اگر یہ قول ہے صاحبین کا، اور وہ ایک روایت بھی ہے امام صاحب سے، اور اختیار کیا اسی کو حاوی قدسی میں کہ امام دو میں پڑھے، امام اور علامہ فضلی اور علامہ تحاوی اور جماعت من المتاخرین میلان کرتے ہیں جمع کی طرف، دو میں کی کرے، اور یہ قول ہے اہل مدینہ کا۔ اہل مدینہ سے مراد ہوتا ہے مالکیوں کا قول، کن کا؟ اے مہربانی کرے جی جتھے واقع نا اہل مدینہ نے یہ کہا تو مالکیوں کا قول، اس تو پیچھے ہوئے تو پھر بھی جڑے تابعین بھی فقہائے سبا جڑے سن مدینہ شریف دے 7 بابے تابعی۔ علامہ فضلی ابو عمر عثمان بن ابراہیم بن محمد بن احمد بن ابو بکر محمد بن فضل بن جعفر بن رجا فضلی اسدی بخاری 508 جڑا ہے نا جنہاں دا وصال ہے جی، امام تابعی دا تعارف پیچھے آ گئے۔ اچھا جی، وقولہ اور مصنف کا قول اپنا ان کا، او منفردن اکیلا ہونا تو وہ بھی دونوں پڑھے، کیا اتفاق کیا گیا اس پر، یہ متفق علیہ ہے، اصح پر امام صاحب سے موافقت کرتے ہوئے صاحبین کے لیے، اور امام صاحب سے ایک روایت ہے کہ اکتفا کرے اکیلا کس کے ساتھ، اور ایک روایت ہے کہ اکتفا کرے کس کے ساتھ، لیکن بھئی متفق جو ہے نا صح یہی ہے کہ مقتدی جو ہے منفرد جو ہے نا وہ دونوں پڑھے، اکیلا جو ہے نا وہ۔ اچھا جی، امام تا دو میں پڑھے تو مقتدی کی کرے، کلا تو وکھرا ہو گئے بچوں، اور مقتدی کافی اکتفا کرے تحمید کے ساتھ بالاتفاق، مقتدی جو ہے نا صرف وہ پڑھے کیا، ربنا، اسی پر واسطے امر کے حدیث میں، وہ حدیث کیڑی ہے کہ جب کہے امام سامع اللہ لمن حمدہ تو پس پڑھو تم کیا، ہاں رواہ الشیخان، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سنے ہی۔ اچھا جی، اور جملے نے 2-3 دھیان کری، افضل ہے اللہم ربنا ولک الحمد، افضل کیا ہے، اور اس کے قریب ہے ربنا لک الحمد، اس کے اللہم ہے تو رکھو، اللہم ربنا لک الحمد ہے نا، ٹھیک ہے انجی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک ربنا ولک الحمد، ایک ربنا لک الحمد، 4 طرح ہیں، اور ایک منٹ شرح پڑھیں تھوڑی جی، لال الکنایا وفل والوالجیہ
اگر بدل دیا اس نے نون کو لام سے لے مل لے من دی بجائے تو فاسد ہو جائے گی. سنیں اگر بدلا اس نے نون کو لام سے لے من نہیں ہے گا لے من اس نون کتنا بدلیا کہ میں پڑھیا تیکو کی حکم ہے جیسا کہ سک بلند حرمے ہے اور اگر ہو زبان اس کی کہ نہیں تابع داری کرتی اس کی تو پھر وہ اس کو چھوڑ دے اس کو چونکہ فرض نہیں ہے نا لہذا پھر غلط نہ پڑے چھوڑ دے جی. طرف اور طرح لکھا ہے لو ابدل النون لامن لے من نے نا لے من انہوں کی پڑھا سو تو کی ہو جائے دی اچھا تو ماں آگا جوڑا سے ماں فاسدہ تو بھائی ایڈے پیسے لا کے کتاب منگائی تو پھر بھی غلطی ہوں تو چست نہ آئی. اچھا جی اگر اس کی زبان لا یتاوی ہو تو کیا کرے دیکھو نا یہ مسئلہ ہے جی دھیان کریں جی اگر زبان مطابقت نہیں کرتی اور چیز پڑھنی فرض نہیں تو کی کرے اللہ اکبر. اچھا جی اگلا سنو اور اگر سکن المیم من حامدانو کی پڑھ دیتا وہ نا میم ساکن کیتے نا حامدانو تو کی بن گیا حمدہ تو کیا ہو جائے گا جیسا کہ شرح کے دانیہ میں ہے عمدۃ الفتاوی سے خلاصہ کے دانیے وہ جو رہندا ہے پڑھنے والا وہ ان دی شرح ہے الجوہر الکلی ان دا نام ہے شرح کے دانیہ سمجھائیے تو ان دے وچ بھی یہ جڑی گل ہے نا لکھی ہے انہاں عمدۃ الفتاوی کو نقل کیتی ہے سنے ہی اے شاباش. اور افضل کیا ہے ربنا ولکل بے اللہم بھی تے واو بھی کیوں لے زیادت ثنائے لے اے وجہ جی. اور اختلاف کیا ہے اس واو میں جڑی وچ واو ہے بعض نے کہا ہے زیادہ ہے بعض نے کہا ہے عاطفہ ہے تقدیر اس کی ربنا حمدناک ولک الحمد کما فی التبیین اور اول ازر ہے کما فی الدرائے یعنی واو جو ہے نا وہ زیادہ ہے جی سنیں. اور چھوڑ دیا ہے مرتبہ ثالثہ وہ ہے ربنا ولک الحمد دو ہوتا ہے نا متن کیڑے کیڑے صبر نہ ہو پچھلانے جڑے ہونا ہے یہ افضل تو بیان کرنا والافضل اللہم ربنا ولک الحمد دو میں چیزیں ہیں اگے ویلیہ اللہم ربنا لک الحمد تے تیسرا ہے کیڑا ویلیہ ربنا لک الحمد ربنا جڑا شرح وچ لکھے ربنا ولک الحمد ربنا کون لکھیا جڑا تھلے شرح وچ لکھیا یا الور تارک المرتبہ ثالثہ او ربنا ولک الحمد نہیں ہے گا چوتھا ہو جڑا صرف ربنا لک الحمد تے ہن چار ہو گئے نہیں کیڑے اللہم ربنا ولک الحمد یہ سب تو افضل اللہم ربنا لک الحمد اس تو تھلے ربنا ولک الحمد اس تو تھلے ربنا لک الحمد اس تو تھلے جی جڑا سا پکایا ہے صرف ربنا لک الحمد افضل کی اللہم ربنا ولک الحمد. شاہ جی انہوں نے پکواؤ دے کیڑا پڑھا اللہم ربنا ولک الحمد. حدیث پاک کے جا جائے گا سارے دا ذکر جی نہیں اے بچار ہو گئے بسم اللہ اتنے نا اللہم نا لکھ دیے ویلیہ دے نال. اچھا جی یہ ہن کی ہو گئے رکوع ہو گئے کی ہو گئے اگاں ٹرو ثم کبرا پھر تکبیر پڑھے ہر مصلی دراں حالے کے خارن گرنے والا ہے سجدے کے لیے کیا ہے گرنے والا ہے سجدے کے لیے تشریف لے جانے والا ایڈی مانے دی لوڑ نہیں ہے یہ اللہ دی بارگاہ چ ڈگنا ہے جی تاکہ سارے پیر وچ ہون تے پیر وچ ڈگن تھلے کہ کی کرن آکڑن ڈگن تھلے اور کی کرن دراں حالے کے گرنے والا ہو سجدے کے لیے اور ختم کرے اللہ اکبر کو
اپنی پیشانی کے رکھنے کے وقت سجدے کے لیے. تب اس میں خام خواہ اس میں جلالت کی لام کو لمبا کرے گا تو یہ مسئلہ بنے گا نا اللہ اکبر, کیونکہ اس میں جلالت الف لمبا کرے ہو لمبا کرے دو میں غلطیاں نے. شروع جو لمبا کر دے تو ماضی فاسد ہوگی, بلکہ الٹا نوز بلا جان کے کرے تو کفر ہو گیا. اس واسطے جڑی لام دی جڑی نا اس نو لمبا کرنا تو تاں آنے جانے چ کم بننا ہے. سنتے پے ہو؟ ویسے تو پیچھے کیا سی نا دو حرکتاں دے برابر تو اتوں تھلے جان تک دو حرکتاں دے برابر نہیں کم بنتا. کیونکہ بھی نال مسئلے ہیں اتوں ٹرنا ہے تو سجدے سر رکھن تک انہیں. پھر یہ ہوں جڑا تھلے جل جانا ہے تو جانا کیویں میں سنیں بھی تکبیر کہتے ہوئے نیچے جائے, پھر رکھے اپنے دونوں گھٹنے, پھر اپنے ہاتھ. اے ترتیب تائیں اگر نہ اس کے ساتھ عذر, ایسا عذر جو منع کرے اس کو اس طریقے سے. بڈھا ہے کوئی اور مسئلہ ہے تو پھر ہاتھ پہلے رکھ سکتا ہے. پھر رکھے اپنا منہ اپنی ہتھیلیوں کے درمیان بوجہ اس حدیث کو جس کو ہم نے روایت کیا ہے. اخرجہ مسلم, پیچھے گزر گئی حدیث. بھی ہتھیلیاں دے درمیان ہاتھ وہ سجدہ. اور سجدہ کرے اپنے ناک کے ساتھ اور اپنی پیشانی کے ساتھ. آندھنے دا لمبا حکم 2-3 باری تن پیچھے سمجھا دیتا ہے جی. اچھا جی, لیکن سجدہ کیویں کرے؟ ٹھکو ٹھک نہیں, درا حالے کے اطمینان کرنے والا ہو, درا حالے کے تسبیح پڑھنے والا ہو, بائیں طور کے کہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ. اور یہ ادنا ہے اس کا بوجہ اس کے جو پہلے گزر گیا ہے. ابو داود شریف کی حدیث گزری ہے جی, یاد آئی کچھ ہے. اور دور کرے وجافا بعد, اور دور کرے رجل وہ سجدے وچ اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے اور اپنے عادودین کو اپنے بغلوں سے. اے ڈولے یہ بغلوں کو دور ہٹائے ارکا پیچھا کرے, اس لیے کہ یہ ابلغ ہے کس میں نا سجود میں اعضاء کے ساتھ. ایک کم اعضاء واسطے ابلغ ہے, سارے اعضاء کچھ کرن, لیکن یہ جڑی ارکاں باہر کڈنیاں نے نا رش کے غیر میں بنا رش نہ ہوئے بھی صف نہ جڑی ہوئے. اور وَيَنْدَمُّ اور ملائے اپنے بازو پہلوؤں کے ساتھ زحمت میں واسطے بچنے کے پڑوسی کو تکلیف دینے سے جی. پھر یعنی کہ بالکل پیچھنا ہے, مطلب جنہ کو تھوڑا جا دور ہو سکتا ہے جی. اچھا جی, درا حالے کے متوجہ کرنے والا ہو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو جی. وہ کدھر کرنا ہے؟ اگوار ہے ہاتھاں تے پیراں دونوں دی انگلیاں قبلے وال. صرف یہ بھی تھی انگلیاں رکھنیاں نے سجدے وچ, اور ملائے ان کو پورا ملانا, صحیح دم کرے ملا کے رکھے سدھیاں. یہ ساریاں قبلے بھیجنیاں نے, کتے بھیجنیاں نے؟ ہاں یہ پورا انج پورا ملانا ہے. تو تھوڑے جی کھلیاں کرو گے تو ادھر چلی گئی تو ادھر چلی گئی, صرف پچھلی سیدھی رہ گئی ہے, باقی ساریاں اور شہراں ٹر گئی نے جی. پورا ملائے فرماندے نے نہیں مندوب پورا دم, مگر یہاں پیچھے بھی دسیا سا نے پوری تفریج ہے جدو گوڈا پھڑنا ہے تے پورا دم میں جدوں. اچھا جی کیوں کرنا ہے اتنے ملانا کیوں ہے؟ اس لیے کہ رحمت اترتی ہے بندے پر سجدے میں, اور دم کے ساتھ پائے گا اکثر انج کر کے کر دو ہاتھ تو بارش آ رہے سارے قطرے تے جے انج کر دو تو بک بھریا جائے گا. ایویں انج کیتا تو رحمت اتنے چوکھی کٹھی ہو گئی. سبحان اللہ, اے شاباش. اور ہو متوجہ کرنے والا اپنے پاؤں کی انگلیوں کو, ہاتھاں دی انگلیاں تے پیراں دونوں دیاں کدھر نحول قبلہ تے قبلے کی طرف, کدھر قبلے کی طرف. ہاں اچھا جی ہوں آ گئی جی عورت.
اور عورت تخفدو یعنی فتدم عضدیہ لجنبیہا، عورت سمٹے، کیا مطلب؟ پس ملائے اپنے عضد کو اپنے جنب کے ساتھ، اوباما اپنے پہلو ملا کے سجدہ کرے، اور چمٹائے اپنے بطن کو اپنے فاخذین کے ساتھ، اس لیے کہ یہ طریقہ استار لہا، زیادہ پردے والا ہے اس کے لیے۔ پھر اٹھائے، اے سجدہ ہو گیا، پھر اٹھائے اپنے سر کو تکبیر کہتے ہوئے، اور بیٹھے ہر مصلی سجدہ تین کے درمیان، درحال کے رکھنے والا ہو اپنے ہاتھوں کو اپنے فاخذین پر، کتے تو پڑھا سا جی بھی انگلیاں اتنے رکھنیاں نے، تھلے لائچ نہیں لانیاں، اطمینان کرتے ہوئے۔ این دو سجدیاں دے وچ جڑا بہنا ہے نا، نہیں ہے اس میں ذکر مسنون، سوال حدیث پاک وچ آندا ہے، ان دا جواب ہے وہ جو وارد ہے اس میں محمول ہے تہجد پر، نفلہ میں، کندے وچ؟ اچھا جی، او ویکھو موجہن اصابع رجلین نحو القبلۃ، اور ضروری ہے قدمین میں سے ایک کے، بولو چاہو، اور رکھنا قدم کا اس کی انگلیوں کے رکھنے کے ساتھ ہوتا ہے، اور کافی ہے رکھنا ایک انگلی کا، جیسا کہ سید میں ہے۔ اب باپے انہوں نے مہربانیاں کیتیاں نے، دیسی لوگ نے آکھے لگنا کونے نے، چلو کو وہی تو کوشش ہے کہ بھئی 10 انگلیاں، لیکن پیچھے گزر چکے ہیں کم از کم فرض کن ہے جو پیچھے وضاحت آئی سی۔ جی جی سنی اب ٹل لان جی توجہ جی۔ او جالسا کلو مسلن بین سجدتین ہے نا، اندازہ اٹھانا رفع مفروض یہ کہ ہو جائے بندہ جلوس کے کیا، وہ عد تو پیچھا نکلا ہے، اور وہ ہے کہ مناسب اعتماد اسی پر قالہ السید نسبت کرتے ہوئے نہر کی طرف، یعنی اینا کو سر چک لیا ہے نا، پھر چلا گیا ہے تے 2 سجدے ہو گئے نا، تو فرض بھی ہو گیا ہے، وہ اطمینان تو پھر واجب ہے یا سنت کا قول ہے، تو بہرحال لوگوں نے سمجھاؤ یا رکھے لگو، واپس چلو جی۔ اچھا جی، پھر تکبیر پڑھے سجدے کے لیے اور سجدہ کرے بعد اس کے اطمینان کرتے ہوئے، اور تسبیح پڑھے دوسرے سجدے میں بھی 3 مرتبہ ہو نا پہ، اور دور کرے اپنے پیٹ کو اپنے فاخذین سے، اور زہر کرے اپنے عضدین کو، اور وہ اس کے دونوں ڈولے ہیں، دبون بسکون با ہے نہ کہ غیر مراد عضد۔ اچھا جی، دوسرا سجدہ بھی ہمیں کرنا سے، پھر اٹھائے اپنے سر کو تکبیر کہتے ہوئے اٹھنے کے لیے، یعنی قیام للرکعت ثانیہ کے لیے، پہلی رکعت ہے تو پہلی کر کے انہیں کی کرنا ہے، اٹھنا ہے، بغیر سہارا لیے زمین پر اپنے ہاتھوں کے ساتھ، اگر نہ ہو اس کے ساتھ عذر نہ ہو تو ہاتھاں نال سہارا نہ لوے، ہاتھ گوڈیاں تے رکھ کے اتنا اٹھے جی، اور بغیر بیٹھنے کے قیام سے پہلے کہ نام رکھا گیا اس کا جلسہ استراحت کن کے نزدیک، ان دا شافی سنت ہے، اس وقت بہ کے اٹھ لیں، ساڑھے نزدیک نہیں ہے گا جی، سنیں۔ او ثم رفع راسہ مکبرا للنہود، میں نے پہ ظاہر تعبیر ہی یہ ہے، ہن سنیا جی، یہ انہیں کو اور طریقہ ہے، ساڑھے نزدیک نہ 2 سجدیاں تو بعد تسبیحاں نہیں پڑھی دیاں، اور صلاۃ تسبیح وچ کہ پڑھی دیاں نے، یاد ہے کونی ہے، سجدیاں دے وچکار پڑھی دی 10 واری، 2 سجدیاں تو بعد اٹھ کے نہیں پڑھنی، لیکن وہ دستے پہ نے اگر وہ قول لے آ جائے بھی 2 سجدیاں تو بعد بھی تسبیحاں نے، ظاہر تعبیر ان کی یہ ہے کہ صلاۃ تسبیح میں لا یکبرو نہ تکبیر پڑھے
مگر اٹھنے کے وقت نہ کہ اپنے بیٹھنے کے وقت تسبیح لانے کے لیے اور جنہ 2 سجدیاں تو بعد ہے جی بھی تسبیح اٹھ کے تسبیح پڑھ کے تو پھر اللہ اکبر کہے۔ ظاہر یہ ہے کہ اس کے اٹھنے میں سجدے من آخر سجدہ من ثانیات تکبیر پڑے بے مجرد رفع ہی قبل تسبیح، جی صرف اٹھ کر اللہ اکبر کہہ کے تو پھر تسبیح پڑھے پھر کھڑا ہو جائے جی جے کر او کی کرنی ہے 2 سجدے تو بعد بھی تسبیح والا قول ہے نا طریقہ تو انہاں وچ یہ وے کہ بھی اللہ اکبر کر کے سجدے چ بہ جائے 10 تسبیحاں پڑھ کے اٹھے لوگ بھی اٹھ بیٹھ جی بھی 2 یعنی بظاہر تو اتنے پتہ لگا بھی اٹھ کے تسبیحاں پڑھے پھر اللہ اکبر، لیکن کہتے نہیں بلکہ کی کرنا ہے وظاہر ظاہر یہ ہے کہ سجدہ کر کے اٹھنے لگا تکبیر پڑھنی ہے تو پھر بہ کے تسبیحاں پڑھنی ہے 10 پھر اٹھنا ہے، لیکن سارا جڑا طریقہ وہ اس طرح نہیں ہے گا، وہ اتنے آخر تو تسبیح ہے ہی کو نہیں جی۔ سنیو گل چلو جی اگوں آگے جی رکعت ثانیہ ہے انشاءاللہ اور لیاؤ میں ترجمہ کریے بسم اللہ درا حال کے استفتاح کرنے والا ہو، اور استفتاح یہ ہے کہ پڑھے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اور ثنا پڑھے ہر نمازی وہ استفتاحات ثنا پھر تعوذ کرے سرن پس لائے تعوذ کو مسبوق انا ٹھیک ہے نا یا کہ نا تعوذ پس لائے تعوذ کو مسبوق اور جب اٹھ کے پڑھنا سو اپنی بکھری نہ کہ مقتدی، اور مؤخر کرے تعوذ کو عیدین کی تکبیروں سے، اور ولا الہ غیرک پڑھ کے تے پہلے تکبیراں پڑھنی یعنی پہلی رکعت پھر اعوذ باللہ پڑھے، پھر بسم اللہ پڑھے سرن، اور بسم اللہ پڑھے ہر رکعت میں فاتحہ سے پہلے فقط، اے فقط دی قید مانا مطلب پڑھ لیا جائے، پھر پڑھے فاتحہ اور آمین کہے امام اور مقتدی سرن، پھر پڑھے سورت یا 3 آیتیں، پھر اللہ اکبر کہے رکوع کرتے ہوئے اطمینان کرتے ہوئے برابر کرتے ہوئے اپنے سر کو اپنے عجز کے ساتھ پکڑتے ہوئے اپنے دونوں گھٹنوں کو اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ کھلا کرتے ہوئے اپنی انگلیوں کو، اور تسبیح پڑھے رکوع میں 3 مرتبہ، اور یہ ادنا ہے اس کا، پھر اٹھایا اپنا سر اور مطمئن ہو درا حال کے پڑھنے والا ہو، سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اگر ہو امام یا منفرد اور مقتدی اکتفا کرے ربنا لک الحمد کے ساتھ، پھر تکبیر پڑھے گرتے ہوئے سجدے کے لیے، پھر رکھے اپنے دونوں گھٹنے، پھر اپنے ہاتھ، پھر اپنا چہرہ اپنی ہتھیلیوں کے درمیان، اور سجدہ کرے اپنے ناک اور اپنی پیشانی کے ساتھ اطمینان کرتے ہوئے تسبیح پڑھتے ہوئے 3 مرتبہ، اور یہ ادنا ہے اس کا، اور دور کرے اپنے پیٹ کو اپنے رانوں سے
اور اپنے عضدین کو اپنے پیٹ سے رش کے غیر میں عبت ہے بغلہ تو مراد ٹھیک ہے ہم اپنی بغلوں سے پہلوؤں سے استغفر اللہ رش کے غیر میں زحمت وہ بھی جس لئے بنال صاف کھلوتی ہیں اور کڑا رش جی متوجہ کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف اور عورت تخفضو ملائے او فتدمو عضدیہ لجنبے ہو گئے ہیں اور عورت بے جھکے یعنی اکٹھی ہو کر سجدہ کرے اور چمٹائے اپنے پیٹ کو اپنے فخذین کے ساتھ اچھا جی اور بیٹھے سجدہ تین کے درمیان رکھنے والا ہو اپنے ہاتھوں کو اپنے فخذین پر اطمینان کرتے ہوئے پھر تکبیر پڑھے اور سجدہ کرے اطمینان کرتے ہوئے اور تسبیح پڑھے سجدے میں 3 مرتبہ ایک کم از کم اور دور کرے اپنے پیٹ کو اپنے فخذین سے اور ظاہر کرے اپنے عضدین کو سنیں ہی پھر اٹھائے اپنے سر کو تکبیر پڑھتے ہوئے اٹھنے کے لیے بغیر سہارا لینے کے زمین پر اپنے ہاتھوں کے ساتھ اور بغیر بیٹھنے کے چلو